بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. میں ماریہ زاہد مطالعہ جماعت ہم آپ سے میں گفتگو ہوں. آپ کا چینل پر رسپانس اور پذیرائی میرے لیے آکسیجن کا کام کر رہی ہے. ابھی میری گلو پر باقی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوں گی، لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اردو کی ایٹمپٹیشن اور اس کی خطاطی پر بات ہوگی. ٹاپک پر جانے سے قبل میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں جو ہے اردو پیپر کی ایٹمپٹیشن. تو یہ میرے اردو کے فرسٹ ٹرم کا پیپر ہے. جو بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا پیپر جو ہے وہ سب سے الگ نظر آئے. جیسے میں نے یہ اٹیمپٹ کیا ہے اردو کا پیپر جاتا ہے، جس طرح یہ سوال نمبر 2 ہے سوالات کے جوابات. میں نے جیسے لکھا ہے سوالات کے جوابات اور ساتھ ہی ان کے نمبرنگ بھی کر دی ہے، سوال نمبر 1 2 3. آپ کو بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ سوال لکھ سکتے ہیں، لیکن اردو کا پیپر تھوڑا لینتھی ہوتا ہے تو اس لیے میں نے صرف اس کی سوال نمبر کی جز دی ہے اور اس کے بعد اس کا جواب لکھ دیا ہے یہاں پہ کہ یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے. اس طرح جب آپ سوال لکھتے ہیں تو جو سوال ہوتا ہے اسی کی نمبرنگ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک سوال نمبر 1 ہے پھر آپ کے اس کے بعد آپ نے تیسرا لکھا اور اسے دوسرا پیپر میں لکھ دیا. اور اسی طرح میں نے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور 5واں سوال لکھے ہیں. اور ہر سوال جب ختم ہوتا ہے تو اس کے آگے ایک بڑی لائن اور ایک چھوٹی سی لائن لگا دیں اور مارکر کے ساتھ یہ کرنا ہے. اگر سب سے پہلے آپ اپنی شیٹس کو دیکھیں کہ شیٹ کیسی ہے. اگر مارکر دوسری سائڈ پھیل جائے تو آپ اس شیٹ کا استعمال نہ کریں بلکہ کوئی نئی شیٹ لے لیں. اس کے بعد جو دوسرا کوشچن ہے وہ ہے جملوں کی تکمیل. یہ کوشچن میں نے دوسرے نمبر پر لکھا ہے، لیکن یہ سوال نمبر 9 ہے اور آپ سوال نمبر 2 نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس سے سوال غلط ہو جاتا ہے. اور اس طرح میں نے پہلا جملہ لکھا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں اور ان کے بعد ہے کے بعد ایک لائن لگا دی ہے. اور جو تیسرا کوشچن ہے وہ ہے نثر پاروں کی تشریح. جیسے یہ نثر پاروں کی تشریح ہے اور اس میں ان چیزوں سے نمبر کٹنے کے چانس کم ہوتے ہیں اور اس سے نمبر کٹتے ہیں کیونکہ اس میں جو حوالہ متن ہوتا ہے اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی یہ مست لکھنے پڑتے ہیں. جیسے میں لکھا ہے حوالہ متن، پھر اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی، اس کے بعد تشریح. تشریح جو ہے وہ 2 سے 3 یا 4 پیروں پر لکھی جاتی ہے اور ایک ہی یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ہی پیرے میں لکھنے سے بیڈ امپریشن پڑتا ہے اور اس لیے جو تشریح ہوتی ہے وہ 2-3 پیروں کی شکل میں لکھی جاتی ہے. اس کے بعد یہ دوسری شیٹ ہے میری. اس میں بھی جو دوسری جز تھی وہ بھی نثر پاروں کی تشریح تھی. جیسے یہ میں نے نثر پاروں کی تشریح 1 2 3 4 پیروں میں کی ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا تھا وہ اشعار کی تشریح تھی. جیسے اشعار کی تشریح میں نظم کا عنوان، شاعر کا نام، صنف اور ماخذ لکھنا مست ہوتا ہے اور اس کے بعد حل لغت اور یہ اشعار کی تشریح. پھر یہ پہلا شعر تھا، یہ دوسرا اور اب تیسری شیٹ ہے اور تیسری شیٹ میں یہ تیسرا سوال. اب اس کے بعد حصہ نظم ختم ہو گیا تو یہ حصہ غزل شروع ہو گیا. اب جب بھی کوئی کوشچن ختم ہو جاتا ہے اس کے آخر میں یہ لائن لگانا مست ہوتا ہے تاکہ ایک کوشچن دوسرے سے الگ ہو سکے. اس کے بعد حصہ غزل کی تشریح ہے، پہلی یہ اور دوسری. حصہ نظم میں سے 3 اور حصہ غزل میں سے 2 کرنی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد خلاصہ ہے. جیسے یہ میں نے خلاصہ لکھا ہوا ہے. خلاصے میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام مست لکھنا ہوتا ہے. اگلا سوال درخواست کا ہے اور جو درخواست میں سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے وہ یہاں کی جاتی ہے. ہمیں صدر معلم کے نام درخواست دی جاتی ہے، ہم پرنسپل کا نام لکھ لیتے ہیں اور پرنسپل کا نام دی جاتی ہے تو صدر معلم کے نام لکھ لیتے ہیں. جو سوال میں جس کا نام دیا رہتا ہے اسی کے نام یہ درخواست لکھنی پڑتی ہے اور اس سے آگے پھر عنوان آتا ہے. عنوان اس کا درخواست بامراد فیس معافی. آپ یہاں پر براہ بھی لکھ سکتے ہیں بامراد کی جگہ. یہ برائے غلط ہے، یہ براہ صحیح ہے. اس برائے کا مطلب ہے کے لیے اور یہ براہ راہ اختیار کرتے ہوئے. اس کے بعد لکھتے ہیں جناب عالی اور اس کے آگے علامت تعصف ڈالی جاتی ہے. اور پھر یہ درخواست کا جو اصل مدعا جو ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں اس کی باڈی میں. اس کے بعد یہ درخواست ختم کر کے یہ ایل عارض لکھتے ہیں. ایل عارض کے نیچے الف بے جیم لکھتے ہیں، یہاں نام نہیں لکھتے اپنا. اور جو یہاں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اردو کی درخواست لکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہندسے استعمال ہوں گے وہ بھی اردو میں ہوں گے. یہاں انگلش کا ہندسہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے نمبر کٹ جاتے ہیں. اب جو اگلا سوال ہے وہ ہے کہانی.
کہانی ایک ہی پیرے میں مسلسل پیرے میں لکھی جاتی ہے، اور پھر بھی اگر آپ کہانی میں اٹریکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کچھ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، جیسے یہ کیے ہوئے ہیں، یہ جیسے کسان اور الوائی کے جو انہوں نے باتیں کی تھی وہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں۔ اس طرح آپ اپنے کہانی میں چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ لکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نتیجہ نہیں لکھیں گے تو اس کا ایک نمبر کٹ جاتا ہے۔ اگلا کوسچن جو ہے وہ ہے خلاصہ۔ خلاصے میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھنا مسٹ ہوتا ہے، اور جو خلاصہ ہوتا ہے وہ بھی پیروں کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی پیرے میں نہیں لکھا جاتا، یہ الگ الگ پیروں کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے یہ 5-6 پیرے ہیں، اور پھر یہ بھی اس سے خلاصے کا حصہ ہی ہے، یہ پیرے کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اب جو اردو کا پیپر تھا وہ یہاں تک ختم ہو گیا۔ جو مجھے اردو میں مجموعی نمبر ملے ہوئے ہیں وہ ہیں 73۔ میرے سمیت ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے 75 میں سے 75 مارکس ہی آئیں، لیکن اردو کے پیپر میں بنا کسی غلطی کے بھی آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور آج کا ٹاپک جو اردو کی اٹمپٹیشن پر تھا اسے یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اردو کی خطاطی کے ساتھ حاضر ہوں گی کہ رائٹنگ کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ماں باپ کی سماعتوں کا شکریہ۔